السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم آج کل مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، کمال بندگی گل ہے رہن آزادی. اس کا پہلا حصہ یعنی اس کے پہلے شعر کی تشریح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. آج اس کا دوسرا شعر سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسرا شعر ہے: نوازش نفس آشنا کہاں ورنہ برنگ نئے ہے نہاں در ہر استخواں فریاد. اس کے ذرا آپ مشکل الفاظ کی معنی سن لیجئے. نوازش سے یہاں پر ان کا مطلب ہے بجانا. یہ کیسے ہے یہ آگے چل کر ہم آپ کو اس شعر میں سمجھا دیں گے اور آپ انشاءاللہ سمجھ بھی جائیں گے. ویسے تو نوازش کا مطلب ہوتا ہے کوئی اگر آپ کے ساتھ کوئی مہربانی کرے، کسی قسم کا احسان کرے تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کی نوازش ہے، یعنی آپ نے مجھے نوازا ہے. نفس کہتے ہیں سانس کو، اور نفس آشنا کا مطلب ہے دوست کا سانس، وہ جو آپ کو پہچانتا ہو. آشنا کا مطلب ہوتا ہے پہچاننے والا، دوست، رفیق، ساتھی. رنگ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں. برنگے کا مطلب ہے کی طرح. برنگے کی طرح. اب برنگے کا مطلب کی طرح کیا ہے یہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے. ویسے تو رنگ آپ انگریزی میں کہہ لیجئے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کلر کو کہتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ یہاں پر انہوں نے برنگے لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کی طرح. نئے، نئے ایک ساز ہوتا ہے بجانے والا، بانسری کی طرح کا سمجھ لیجئے. بانسری کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں نئے. نہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، جو کسی کو دکھائی نہ دے. در کا مطلب ہوتا ہے میں، اور استخواں کا مطلب ہوتا ہے ہڈی کا بنا ہوا ڈھانچہ. آپ نے سنا ہوگا استخواں کہتے ہیں، ڈھانچے کو کہتے ہیں ویسے تو، لیکن استخواں کا مطلب ہوتا ہے ہڈی. اب ان الفاظ کے معنی تو ہم نے آپ کو بتا دیے. اب اس شعر کا مطلب کیا ہوگا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ غزل، اس میں ایک تو فارسی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، دوسرے یہ مرزا غالب نے اس کے اندر بہت ہی پوشیدہ انداز سے اپنے فلسفے کا بیان کیا ہے. اب یہ کیوں کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتا دیں گے. اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ افسوس ہے مجھے کوئی ایسا سانس نہ ملا جو آشنا کی حیثیت میں بجانے پر آمادہ ہو، ورنہ نئے کی طرح میری ہڈی ہڈی میں فریاد بھری ہوئی ہے. کوئی بھی ایسا سانس ہو جیسے کہ بانسری ہو گئی یا نئے ہو گیا یا شہنائی ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ اس کو سانس کے زور سے بجایا جاتا ہے، یعنی اس میں سانس مارتے ہیں، اپنا سانس استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انگلیوں کی مدد سے اس کو کم و بیش کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک ایسی آواز نکلتی ہے جو کہ کسی گانے، نغمے، راگ وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ہڈیاں اندر سے خالی ہیں، اس لیے کہ وہ نئے کی طرح کی ہیں، نئے سے مشابہ ہیں. اب نئے سے مشابہ کیسے ہیں کہ اگر آپ جب بانسری بجاتے ہیں یا نئے بجاتے ہیں تو اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، تو فرماتے یہ ہیں کہ میری ہڈیاں بھی اندر سے کھوکھلی ہیں. مگر انہیں بھی کوئی آشنا یعنی حقیقت کو پہچاننے والا نہیں ملا جو حقیقتاً ان کو بجائے اور سانس سے کام لے، تو ہر ہڈی سے فریاد کے نوحے نکلیں گے، فریاد کے غم سے بھرے ہوئے گانے نکلیں گے. یہ تو اس شعر کا سادہ سادہ سا مطلب ہے، لیکن اس شعر میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ شعر ہے عشق حقیقی کا، اس کا مجاز سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرماتے یہ ہیں کہ جب کوئی انسان خدا کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کو اپنا محبوب سمجھنے لگتا ہے، تو اس کو دنیا کی رغبت یا دنیا کی چیزوں سے اس کی جو ایک طرح سے لگاؤ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں کھانا پینا بھی شامل ہوتا ہے، سونا جاگنا بھی شامل ہوتا ہے. تو جو آدمی ایک طرح سے ایک عام آدمی کی طرح زندگی نہ گزارے اور اس کو عشق کا روگ لگ جائے، عشق کی بیماری لگ جائے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام حالات میں جب کسی کو محبت یا عشق ہو جاتی ہے اور وہ حقیقتاً سچی ہو اور اپنے محبوب کو پانا بھی چاہتا ہو، تو اس کو نیند سے یا بھوک سے یا پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا، کوئی مطلب نہیں رہتا. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان عشق الہی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو خوش کرے، اپنے محبوب کو پالے، اپنے محبوب کے وصال کی آرزو میں اپنے دن اور رات گزارے.
تو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس طرح کا انگلش میں کہہ لیجیے نارمل زندگی نہیں گزارتا تو لامحالہ اس کا اثر اس کے جسم پر پڑتا ہے اور اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اب ہڈیوں کے ڈھانچے کو کون پہچان سکتا ہے؟ صرف وہی پہچان سکتا ہے کہ جس کو اس سے جوابی محبت ہو، یا جو اس کی محبت کو آزمائش میں ڈال کر اس کا امتحان لینا چاہتا ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں، اس کو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ اس کو آپ حقیقی معنوں میں لیجئے گا، تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ کسی نئے کی طرح یا کسی بانسری کی طرح یا کسی شہنائی کی طرح اندر سے خالی ہو گئی ہیں۔ سانس ہمارا ضرور چل رہا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی دل فریب نغمہ آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر پھونک مارنا پڑے گی، یعنی سانس لینا پڑے گا۔ اب سانس کون لے رہا ہے؟ سانس تو شاعر خود لے رہا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے روح کے ہر تار میں سے، میرے روم روم میں سے عشق اور محبت کے نغمے پھوٹ رہے ہیں، لیکن ان کو بجانے کے لیے ضروری ہے کہ میری سانسیں بھی اس میں محبت کے اس دور میں چلی جائیں، محبت کے اس ساز میں ڈھل جائیں، جیسے کہ کوئی شہنائی بجانے والا یا نئے بجانے والا ان کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی حقیقت شناس جو ہے وہ جو سچائی جانتا ہو وہ بجانے کے سانس سے کام لے، لیکن کہتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا؟ اس میں سے کوئی خوشی کے نغمے پھر بھی نہیں پھوٹیں گے، کیونکہ میں عاشق ہوں اور عاشق کا خوشی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، وہ تو نوحہ گر ہوتا ہے۔ نوحہ کہتے ہیں ایک ایسے نغمے کو، ایک ایسے گانے کو یا ایک ایسی شاعری کو جس میں بے پناہ غم کا اظہار کیا گیا ہو۔ تو کہتے یہ ہے کہ عاشق کا خوشی کے ساتھ کیا کام ہے۔ اب میں ایک ایسا عاشق ہوں کہ جس کی ہڈیاں عشق میں کھوکھلی ہو گئی ہیں، سانس اس کا ضرور چل رہا ہے، لیکن وہ سانس ایک حقیقت سے بھرا ہوا سانس نہیں ہے۔ اگر میرے سانس میں بھی اس کا اثر آ جائے تو میرے سانس کی بجائے میرے وجود سے غم کے نغمے اور غم کے نوحے نکلنے لگیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ چاہیں تو اس شعر کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہم نے کافی حد تک اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔